المتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الإمام الترمذي في سننه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ کی عبادت میں دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، اور عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان نبیوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہوئے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت کی طرف بھیجے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میری عبادت تو کرنی ہے، لیکن عبادت ایسے کرنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. رسول آپ کو جو دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. رسول نے تمہیں جو نہ دیا ہو اسے لینے میں اللہ سے ڈرو. رسول نے جس سے تمہیں منع کیا ہے اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دے دیا، اور اس راستے سے ہٹنے پر سخت عذاب کی دھمکی دے دی. دنیا کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادتیں آہستہ آہستہ الگ الگ اقوام کے تقالید کی وجہ سے، ان کے رسم و رواج کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں. اور یہ عبادتوں میں بدلاؤ، یہ حقیقت میں دین میں بدلاؤ ہے. عبادتوں میں تبدیلیاں یہ حقیقت میں دین میں تبدیلی ہوتی ہیں. اور یہی وہ تبدیلیاں تھیں جو زمانے سابق میں الگ الگ قوموں میں ہوا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم کو تباہ کر دیتا تھا، دوسری قوم لے آتا تھا.
اس نبی کے بعد پھر دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا، اس قوم کے بعد دوسری قوم کو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیتا تھا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبُوا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بربادی کا ذکر فرمایا ہے، ان لوگوں کی ہلاکتی اور تباہی کا ذکر کیا ہے جو دین کی چیزیں اپنی طرف سے خود لکھتے ہیں، لوگوں میں نشر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ھذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ بربادی ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے، اپنے من سے کوئی چیز لکھتے ہیں اور اپنی لکھی ہوئی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جو لوگ اس طرح سے کرتے رہے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ دنیا کمانا، دنیا کی دولت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، عزت بڑھانا، سرداری، جو بھی ان کے مقاصد ہوتے تھے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما یکتبون وویل لہم مما کتبوا وویل لہم مما یکسبون۔ تو ان لوگوں نے جو بھی کیا ہے ان سب کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا، ان لوگوں نے اپنے دین کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، اپنے من سے الگ الگ چیزیں اپنے دین میں داخل کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دین تباہ ہو گیا۔ ان کی قوم کو ان کا دین صحیح کیا ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جگہ جگہ آسمانی کتاب میں تحریف اور تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، ان کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا، اور پھر آخری قوم کو، آخری امت کو اس دنیا کے اندر پیدا فرما کر ان کی جانب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس طرح سے سابق میں آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ہوا کرتی تھی، اب ہم اس کتاب میں تبدیلی ہونے نہیں دیں گے، اس کتاب میں تبدیلی ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کتاب اب قیامت تک کے مکمل محفوظ رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن اور کتاب محفوظ ہو گئی تو دین محفوظ رہا، دین محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کے اندر بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی۔ کتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے احادیث رسول میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی۔ تبدیلیاں کیوں کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس کے کئی وجوہات ہوتے تھے، ان میں سے ایک وجہ تھی زیادہ عبادت کرنا، عبادات کا شوق، کثرت سے عبادات میں اپنے وقت کو صرف کرنا۔ ایک نیت یہ بھی ہوا کرتی تھی، دنیا کمانا بھی وہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا، پیسہ کمانا، شہرت کمانا، یہ سارے مقاصد ہوا کرتے تھے۔ ساتھ میں ایک مقصد بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا جائے۔ تو بعض مرتبہ عبادتوں کا شوق بھی جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنی حدوں کو پار کر بیٹھتا ہے، تب وہاں انسان ایسی عبادتیں کرنے لگتا ہے جو عبادتیں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ الگ الگ مہینوں میں جو الگ الگ طرح کی عبادتیں ہیں، جیسے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں جب 15 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں لوگ
مغرب کے بعد سے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر گھروں میں صفائی کر کے لائٹنگ لگا کر نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، پھر پورے قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، اور یہ مسلمان سب کے سب راتوں میں قبرستان جاتے ہیں، قبرستانوں کی سیر ہوتی ہے، وہاں اپنے مرنے والوں کے پاس جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پھول ڈالتے ہیں، وہاں بتیاں لگاتے ہیں، وہاں وسیلے مانگتے ہیں، جہاں جیسی قبریں ہوتی ہیں وہاں ویسے کام کیے جاتے ہیں۔ اگر بڑی سی کوئی درگاہ ہے تو وہاں جا کے طواف بھی کرنے لگتے ہیں، سجدے بھی کرنے لگتے ہیں، اور الگ الگ قسم کے تماشے بھی کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی یہ باتیں، یہ نصیحتیں، یہ کام کا طریقہ انہوں نے یہود و نصارہ سے لیا ہو یا کافرین سے لیا ہو، یہ سارا مواد، یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے لیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے کہا کہ دین میں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، تو اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ہر مہینے میں الگ الگ طرح کی عبادتیں کرنے کے لیے نئی نئی حدیثیں اپنی طرف سے گڑی، خود حدیثیں بنا لی، خود عمل کر کے یہ کہہ دیا کہ ھذا من عند اللہ، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عبادتوں کو جوڑ دیا، اپنی زندگی کے واقعات کو نبی سے، اللہ سے جوڑ دیا، اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر امت کو تباہی کے دلدل میں پھنسا کر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسی لیے فرمایا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میری شریعت کے اندر کسی نئی چیز کی داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری شریعت میں نئی چیز داخل کرتا ہے وہ مردود ہے، اس کا وہ عمل، اس کی وہ باتیں سب مردود ہیں۔ تو لوگ کبھی عبادتوں کے شوق میں بھی یہ حرکت کرنے لگتے ہیں، اور جب شوق میں حد سے اضافہ ہوتا ہے، جب اس میں حد سے گزر جاتے ہیں، غلو کرنے لگتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، تو عقیدے میں اگر حد سے تجاوز ہو، غلو ہو، تو انسان مشرک بن جاتا ہے۔ عبادات میں اگر غلو کرنے لگے تو انسان بدعتی بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، جتنا بتایا اسی پر عمل کرو، بہت زیادہ دماغ کا استعمال کر کے اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر مت پیش کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر وہی بات کہو جو حق ہے، اپنی طرف سے باتیں کہہ کر اللہ کی طرف منسوب مت کرو۔ تو اہل کتاب نے جب غلو کیا تو غلو کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے نبی کو خدا بنا بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، انہی کی قوم ان کو خدا مانتی ہے۔ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگ گئے۔ نبیوں کے بارے میں غلو کیا، عقیدے میں غلو کیا، تو وہاں پر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ امت جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کی تو اس امت کے اندر بھی شرک شروع ہو گیا۔ بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے اب وہ نبی سے مانگنے لگے، ولیوں سے مانگنے لگے، پیروں سے مانگنے لگے، یا پھر ان کے وسیلوں سے مانگنے لگے۔ یہاں عبادات، یہاں عقیدے میں خرابی آ گئی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب عبادات میں اگر حد سے تجاوز کرتے ہیں، وہاں غلو کرتے ہیں، تو وہاں پھر ایسے ایسی عبادتیں، ایسے ایسی بدعات و خرافات داخل ہو جاتی ہیں کہ جسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ تصور کریں، اپنی زندگی میں آپ نے کتنے سال دیکھے ہوں گے جو شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ جو میلہ لگتا ہے رات کے وقت میں، کئی سال گزر گئے، نسلیں گزر رہی ہیں، چھوٹے بچے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں لوگ۔
جبکہ بار بار یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس تو قرآن مجید موجود ہے، احادیث رسول موجود ہے، پھر بھی مسلمان نسل در نسل اسی برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اور رات میں قبرستان جانا اور پھر مسجد میں اس رات میں ہزاری نماز کے نام سے وہ نمازیں پڑھنا، جتنی بھی عبادتیں جو عبادتیں نبی نے نہیں بتائی ہیں، وہ عبادتیں اگر مسلمان کر رہے ہیں، آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو اس کی تاریخیں پیچھے جانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا، یا تو وہ شیعوں نے مسلمانوں کو یہ عبادتیں دے رکھی ہیں، دشمنان صحابہ، جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، وہ عبادت بنا رہے ہیں اور ہمارے مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں، اور ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اس کو قبول کر رہے ہیں۔ یا پھر بت پرستوں نے، آگ کی پرستش کرنے والے لوگوں نے یہ عبادتیں کی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے، اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے، مشہور امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ہزاری نماز کا جو واقعہ ہے، جو شعبان کی 15ویں تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اس نماز کی تاریخ بتائی ہے۔ جو ہماری نمازیں ہیں وہ تو نبی کے پاس سے آئی، نبی نے نمازیں پڑھی، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہزاری نماز جس میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح سے سورہ اخلاص 100 رکعت میں 10 مرتبہ پڑھیں تو 1000 ہو جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ہزاری نماز۔ کہتے ہیں یہ ہزاری نماز کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ بیت المقدس فلسطین میں کچھ ایسی قوم تھی، کچھ ایسی جماعت تھی جو پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی جس کو کہتے ہیں، پہلے وہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو اسلام کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوا۔ جیسے کوئی نو مسلم اسلام میں داخل ہو جائے، اگر صحیح مسلمان سے اس کا رابطہ نہ ہو تو وہ اسلام کے بارے میں کیا سمجھے گا، کیا عمل کرے گا، کیسی نماز پڑھے گا، وہ دعائیں کیسی کرے گا، عقیدہ اس کا کیسے ہوگا۔ اس لیے دیکھتے ہیں جو اچھے مسلمانوں سے نہیں ملتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ نو مسلم واپس اپنے اپنے دھرم میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ان کا حال ہوا، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور پہلے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب یہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ایک اچھی عبادت ہے، تو یہ بھی نمازیں پڑھنے لگ گئے، اور پھر ایک طریقہ انہوں نے ایسا اپنایا کہ جس طرح سے ہم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے سامنے آگ رکھتے تھے اور اس کے سامنے عزت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کا احترام کر کے عبادت کرتے تھے، کیوں نہ آگ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ان کے دل میں اس کے لیے بڑی عقیدت تھی، لہذا انہوں نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو سن 448 ہجری میں، یعنی جس کو کہتے ہیں 5ویں صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری میں ہجرت، نبی کی ہجرت کے تقریباً 450 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات میں سامنے آگ جلائی اور آگ جلا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ عبادت تو کرنی ہے، اس کا وہ احترام پہلے سے کیا کرتے تھے، ابھی تک ان کے دل سے وہ عقیدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بنایا کہ ہم 100 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی نماز بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہمارا جو پہلے سے دھرم تھا، جو ان کا عقیدہ تھا آگ کے سامنے کھڑے ہونے کا، وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ 100 رکعت نمازیں وہ آگ کی عبادت کرتے ہوئے، آگ کا احترام کرتے ہوئے پڑھی تھی۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر مسلمانوں میں شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ ہزاری نماز مشہور ہو گئی۔ اب یہ ہزاری نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ اب تو وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔
یہ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، نبی سے محبت کرنے والے، ایسے لوگوں کے درمیان جب انہوں نے دیکھا کہ جو عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ہمیں کم دکھائی دے رہی ہیں، تو زیادہ عبادتوں کے چکر میں انہوں نے باہر سے ایسی عبادتیں لے لی اور وہ عبادتیں کرنے لگ گئے۔ شب قدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ راتوں میں عبادت کرو، راتوں میں قیام کرنا، دعائیں کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہیں، صحیح حدیث ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے اور تمام لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، لیکن آج تک بھی دیکھیے وہ مسلمان جو شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہزاری نماز کا اہتمام کرتے ہیں، 1400 سال گزر گئے اس حدیث کو بیان کیے ہوئے آخری عشرے کی فضیلت کے بارے میں، آج تک وہ مسلمان آخری عشرے میں عبادت نہیں کرتے، آج تک بھی آخری عشرے میں عبادت نہیں کرتے۔ صرف ایک رات، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہوتی ہے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں، باقی تمام راتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ عبادتوں کا شوق بھی اگر ہونا چاہیے تو آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز میں کہاں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ جہاں نبی نے عبادت کا طریقہ بتایا، جہاں زیادہ عبادت کے لیے آپ کو موقع دیا، وہ جگہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آج بھی مسلمان نہیں مانتے کہ آخری عشرے میں جاگنا چاہیے، شب قدر تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے علماء اہل حدیث زمانے سے بولتے ہوئے آئے، اور جب سے ہماری یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ تب سے آخری عشرے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی کئی مسجدیں شہر کے اندر، ملک کے اندر ایسی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شب قدر 27 کے علاوہ بھی کسی اور میں ہوا کرتی ہے۔ صحیح عبادت جہاں ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جہاں وہ عبادت جو غلط طریقے سے اسلام میں داخل ہوئی ہے اسے قبول کر لیا۔ بدعت کا یہ بہت بڑا برا انجام ہوتا ہے۔ انسان جب بدعت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو نبی کی عبادتوں سے دور بھاگتا ہے اور دوسروں کی عبادتوں کو گلے لگا لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها او وصوموا نہارها، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے تو آپ راتوں میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تقریباً اس حدیث پر عمل ہوتا ہے، اکثر مسلمان اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث، یہ کلام نبی کا ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، نبی نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں شب کو رات میں جاگنے، نمازیں پڑھنے، قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ دن میں روزہ رکھنے کا ثبوت موجود ہے۔ یہ جھوٹی من گھڑت حدیث ہے۔ جھوٹی من گھڑت حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو اصل عبادات سے روک کر غلط طرح کی عبادتوں میں ملوث کرنے کے لیے ایسی روایتیں بیان کی ہیں۔ لیکن اگر آپ اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں، اگر ان کے درمیان یہ حدیث بیان کر کے آپ ان سے کہیں کہ یہ غلط ہے تو ناراض ہو جائیں گے، ہمیں عبادتوں سے روک رہے ہو، ہمیں رات میں جاگنے سے منع کر رہے ہو۔ رات میں اگر ہم نے نمازیں پڑھ لی تو کون سا گناہ کیا؟ رات میں ہم قبرستان جاتے ہیں تو کون سا گناہ ہوا؟ دن میں ہم نے روزہ رکھا تو کون سا گناہ ہوا؟ گناہ آپ کا یہ ہوا کہ آپ نے نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ
شریعت بنانے والا نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے. جھوٹی منگڑت حدیثیں قبول کرنے والے کا مطلب نہیں ہوتا ہے وہ انسان یہ مانتا ہے کہ شریعت نبی کے علاوہ کسی اور دوسروں کے پاس سے بھی ہم لے سکتے ہیں. جب آپ نبی کو شارع نہیں سمجھتے, نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے, تو آپ کی عبادتوں کا کیا مسئلہ؟ آپ کی اتنی عبادتیں کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور قبرستان جانے کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے کہ اچانک آپ اٹھے, قبرستان چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے پیچھے گئی, اور جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ہانپ رہی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کسی بیوی کے پاس گئے ہیں, اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل پڑی تھی. آپ کہتے ہیں کہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ, کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ یعنی باری آپ کی ہے اور میں آپ پر ظلم کر کے کسی اور کے پاس چلا جاؤں, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, بس ایک شک تھا مجھے. کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جانتے ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ کہا شعبان کی 15ویں تاریخ ہے. کہا آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کرتا ہے. بنو کلب یہ بکریوں والے جن کے پاس بکریاں بہت ہوا کرتی تھی, اس کی مثال, ان کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کرتا ہے. اس واقعے سے لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان جانے میں استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان گئے تھے. یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے, اور نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی حوالہ دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو ضعیف مانتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو ضعیف مانتے تھے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا واقعہ اسی طرح کا ہے. دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قبرستان گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کے پہلے کے واقعے میں تھا, اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چپکے آپ کے پیچھے گئی دیکھنے کے لیے, پھر واپس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہیں لگا, وہ کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ آپ کسی بیوی کے پاس گئے ہیں. تو وہاں آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان اللہ امرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بقیع والوں کے پاس جاؤ اور ان کے لیے استغفار کرو. اس لیے میں استغفار کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع جانے کا یہ مقصد بتایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, لیکن اس حدیث میں, اس روایت میں شعبان کے نہ مہینے کا ذکر ہے نہ 15ویں کا ذکر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ شعبان کی 15ویں کو یا شعبان کو رات میں قبرستان جانا چاہیے, بقیع والوں کے لیے دعا کرنا چاہیے, کسی صحابی سے آپ نے ایسا نہیں کہا. اس لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء من النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ. شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چیز ثابت نہیں.
کوئی چیز ثابت نہیں. دو باتیں ہیں یہاں پر. اب ایک وہ عمل جو مسلمان کر رہے ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہیں. 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ من گھڑت حدیث ہے, اس کا ثواب نہیں, گناہ ہوگا. قبرستان میں راتوں میں جانا اور رات میں بیداری اختیار کرنا اس نیت سے کہ نبی نے کہا ہے جبکہ نبی نے نہیں کہا, نبی کی طرف جھوٹا منسوب کر کے عمل کرنا تو نبی پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ گناہ ہوگا. نبی کی طرف اس عبادت کو منسوب کرنے کی وجہ سے بھی گناہ ہوگا. یہ عبادتیں کرنے سے گنہگار ہوں گے. دوسری بات, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں ایک عمل بتایا ہے. آپ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تو مکمل روزہ رکھتے تھے. شعبان کے بارے میں بھی امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. بعض روایت میں کان یصوم کلہ, پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے شروع سے لے کر آخر تک. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اگر کوئی مسلمان اس حدیث کے اعتبار سے پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک مسلسل یا 1 دن وقفے کے ذریعے یا 2 دن وقفے کے ساتھ یا 3 دن وقفے کے ساتھ یا 2-3 مرتبہ 4-5 مرتبہ 10 روزے جیسا بھی رکھے, اگر روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس حدیث کے پیش نظر تو اسے ثواب ملے گا. لیکن کوئی اسی بہانے میں اگر 15ویں شعبان کا رکھتا ہے کہ چلو ادھر بھی عمل ہو جائے گا اور ادھر بھی عمل ہو جائے گا, تو وہ انسان نبی پر جھوٹ بولنے کی بنا پر حرام کام کا مرتکب ہوگا اور بڑا مجرم ہوگا, کیونکہ اس نے غلط بات کو نبی کی طرف منسوب کیا, کیونکہ نبی نے خاص طور پر 15 شعبان کے روزے کے بارے میں نہیں ذکر کیا. دوسری بات, 15ویں شعبان سے متعلق ایک مشہور حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو بندوں کو دیکھتا ہے, بندوں کے دلوں پر, اور پھر فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ, تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور انسان کے. حسد, جلن, انسانوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے والا جو انسان جن کے دلوں میں بغض عناد ہوتا ہے, ایسے لوگ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں کرتا, اور جن کے دلوں میں حسد جلن ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں کرتا. اللہ باقی تمام انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے, تمام مسلمانوں کی. یہاں مغفرت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ راتوں میں جاگنا چاہیے یا قبرستان جانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ پیغام ہے کہ آپ شرک سے بچیے, آپ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, اپنے دلوں کو صاف رکھیے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں, خاص تو یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ صحیح حدیث کے مد نظر آپ دیکھیں تو خاص طور پر اس رات میں بہت سے مسلمان شرک کرتے ہیں, قبرستانوں میں درگاہوں میں جاتے ہیں, میلے لگاتے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, سجدے بھی کر رہے ہیں, چادریں بھی چڑھا رہے ہیں, نہ جانے کون کون سی حرکتیں کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا مشرکین کی اللہ مغفرت نہیں کرتا, اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس رات خاص شرک کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی ہے. بدعتیں انسانوں کو اندھا کرتے ہیں, بدعتیں انسانوں کو نبی کی سنت سے دور کر کے ایسے راستے کی طرف لے جاتے ہیں کہ آدمی اس راستے پر جانے کے بعد اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول آپ کو جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. زیادہ اپنی طرف سے اوور کرنے کی کوشش کرنا, اپنی طرف سے اضافہ کر کے اپنی طرف سے بڑھا کر کوشش کرنا,
یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے، اور یہود و نصارہ اسی وجہ سے برباد ہوئی۔ عقیدے میں غلو کیا انہوں نے، حد سے تجاوز کیا، مشرک بن گئے۔ عبادات میں غلو کیا، بدعتی بن گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی طرف سے حدیثیں لکھتے ہیں، پیغام لکھتے ہیں، نبی کی طرف، اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان پھیلا کر کہتے ہیں ہذا من عند اللہ، یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتوں کی توفیق دے، لیکن ایسی عبادتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی کے فرمان کے مطابق ہو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ایسی عبادتیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہوں، مشرکین کی، صوفیوں کی اور شیعوں کی، بت پرستوں اور آگ پرستوں کی، ان لوگوں کی عبادتیں جو دین کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی عبادتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ جو مسلمان اس راستے پر جا رہے ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔